سارہ سے کوئی اولاد نہیں؟ تو حضرت سارہ نے سوچا کہ حضرت ابراہیم کے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے پاس ایک کنیز ہے، حسین و جمیل ہے، باادب ہے، متقی ہے، بارسا ہے، کیوں نہ ہم حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے ہی اولاد ہو جائے۔ نکاح ہو گیا، دعا کیا، کتابوں میں آتا ہے 20 سال تک دعا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں شادی ہو جائے اور شادی ہونے کے بعد سال بھر میں بچہ کوئی پیدا نہ ہو تو نہ جانے کتنی کتنی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ 20 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ نہیں گئے کسی پیر فقیر کے پاس، وہ نہیں گئے کسی ڈاکٹر کے پاس، کہنے لگے صاحب مرضی مولا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، خوب دعائیں کرتے تھے۔ دعا کیا، 20 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت ہاجرہ سے، جس کا نام اسماعیل۔ پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ظاہر سی بات ہے جو بچہ 20 سال کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو اس سے کتنی محبت ہوگی، ہے نا؟ ابھی شادی کو 2-4 سال کے بعد ہو نا کوئی بچہ تو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 20 سال کے بعد اب ادھر حضرت ہاجرہ کے پاس بچہ اور حضرت سارہ کے پاس کوئی بچہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو جو 20 سال کی دعاؤں سے مانگا گیا تھا، اپنے بچے کو کبھی سینے سے لگاتی، کبھی اس کو چومتی، کبھی اس کو اپنے کلیجے سے لگاتی، کبھی اس کو جھولا جھلاتی، یہ سب دیکھتی تو حضرت سارہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی اولاد ہوتی، کاش میرے پاس بھی کوئی اولاد ہوتی۔ یہ سوچا، مگر مرضی مولا ہے، نظام کائنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے نا، چلانے کی جو حکمت ہے وہ تو مرضی مولا پر منحصر ہے۔ اب ادھر حضرت سارہ اداس ہوتی ہیں، ادھر حضرت ہاجرہ خوش ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا اب کیا کریں، اب کیا کیا جائے تاکہ دونوں کا دل نہ ٹوٹے، دونوں خوش رہیں۔ اب کیا کیا جائے تو ادھر سے بارگاہ خداوندی سے حکم ہوتا ہے، ابراہیم تم اپنے بیوی اور اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں پہ آج کعبہ شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ بیابان تھا، جنگلات تھے، کوئی چرندہ پرندہ تک نہیں تھا، وہاں پہ حکم ہوا چھوڑا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، ایک دوشا دان میں کچھ کھجوریں رکھی، ایک مشکیزہ پانی لیا، لے کے نکل پڑے۔ جب بیابان میں پہنچے جہاں پہ حکم ہوا تھا، وہاں پہ بیوی بچوں کو گھوڑے سے اتارا، اتارنے کے بعد پھر نکلنے لگے۔ بیٹے کے ماتھے کو چوما اور بیوی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا، نکل گئے۔ جب نکلنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ مجھے بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ ایک بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، تیسری بار حضرت ہاجرہ نے کہا کوئی جواب نہیں دے رہے ہو، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بیوی بھی دیکھو کتنی صبردار ہے۔ آج کی بیویوں کا حال یہ ہے کہ شادی ہوئی 2-3 دن کے بعد ٹچ والا موبائل چاہیے، اور وہ بھی آج کے زمانے میں ایپل کا چاہیے، آئی فون۔ اور اگر آئی فون نہیں ملا پھر سمجھ لو شوہر کی خیر نہیں ہے۔ سب سے پہلے تانا سنائے گی تم نے مجھے دیا کیا ہے، اور آئی فون دے دیا تو بس پوری زندگی میں تم ہی ہو۔ ماحول یہی ہے نا۔ مگر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے جو آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ کو تسلی ملی۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے
یا اللہ جب تیرا حکم ہے تو حفاظت بھی تو ہی فرمانے والا ہے، یقین ہے، اعتماد ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا یا اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ کی بندی کتنی اعتماد والی ہے، کتنے یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم جب جانے لگے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے اپنے بیوی کو اپنے بچے کو اس بیابان میں چھوڑا ہے، مولا ہم نے ان کو توشہ دان دیا، ہم نے ان کو مشغیزہ دیا جو چند دن کے لیے ہے، مگر مولا ان کو کچھ پھل عطا کر دے، کچھ پھل عطا کر دے۔ اور پھل کیسا؟ انہوں نے کہا تھا کچھ پھل، اور آج دنیا کے ہر کونے میں کونے میں جیسے کشمیر کے اندر ایک ایسا پھل ہے جس کو خوبانی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے نا، سیب ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ملتا۔ تو ہر جگہ کی اپنی اپنی خاصیت ہے، اپنی اپنی کوالٹی ہے، مگر عرب کے اندر کعبہ شریف کے گرد و نواح میں حضرت ابراہیم نے جو دعا کیا مولا ان کو کچھ پھل عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ دنیا کے کونے میں جو پھل نہیں ملتا وہ کعبہ شریف میں مل جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 2-4 مہینہ ملے، ہمیشہ ملتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا کچھ پھل عطا کر دے اور کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، سبحان اللہ، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ مقصود اگر یہ حضرت ابراہیم یہ کہہ دیتے سب کے دلوں کو مائل کر دے تو سب کے دلوں کو مائل کرنے کا مقصد یہ ہوتا پھر پہچان نہیں ہو پاتی، پھر پہچان نہیں ہو پاتی۔ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جاتے ہیں مجبوری میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجبوری میں نہیں جاتے ہیں، وسعت ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے مراحل پیش آتے ہیں کہ نہیں جا پاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس وسعت نہیں اس وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں، مگر یہ دونوں جو ہیں یہ محبتاً اسی طریقے سے حاجت شرعی عذر ہے ان کا، اس وجہ سے نہیں آتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جا ہی نہیں سکتے، جن کا جانا ہی منع ہے نا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا مولا ان کی طرف کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، اور یہ کہہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب ایک مشکیزہ پانی اور ایک توشہ دان میں کھجور کتنے دن چلے گا؟ چند دن چلا۔ اب یہ دیکھو اللہ کی بندی اکیلے جنگل میں ایک بچے کو ساتھ میں لے کر کے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ساتھ میں لے کر کے کیسے گزر کر رہی ہے۔ آج کے دور کا ماحول یہ ہے کہ اگر ماں باپ گھر میں نہ ہو، کہیں رشتہ داری میں چلے جائیں تو بیوی کہتی کسی کو بلا لو، اکیلے تو میں نہیں رہ پاؤں گا۔ مگر وہ بھی ایک عورت ہے جو اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ جنگلوں میں اکیلے، چند دن کھجوروں نے ساتھ دیا ختم ہو گئی، چند دن مشکیزے نے ساتھ دیا ختم ہو گیا۔ اب 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن کتنے دن پیاسی رہ سکتی؟ خود تو برداشت کر لیتی، مگر چھوٹا سا بچہ کیا پیے گا؟ جب بدن کے اندر پانی نہیں، بدن کے اندر